حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یغزو جیش الکعبہ، کہ ایک لشکر کعبے پر چڑھائی کرے گی، فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ، جب وہ لوگ بیداء مقام میں پہنچ جائیں گے، یخصف بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، تو ان کے اول اور آخر سب لوگوں کو زمین میں دنسا دیا جائے گا۔ قالت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کیف یخصف بأولہم وآخرہم، ان کے اول اور آخر کو کیسا دنسایا جائے گا، وفیہم اسواقہم ومن لیس منہم، ان لوگوں میں بازار کے لوگ، دکاندار لوگ بھی ہوں گے اور وہ لوگ بھی ہوں گے جو اس نیت سے ان میں شریک نہ ہوں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یخصف بأولہم وآخرہم، ان کے اول اور آخر سب لوگوں کو خسف کیا جائے گا، دنسایا جائے گا، ثم یبعثون علی نیاتہم، اور پھر ان لوگوں کو ان کی نیتوں پر اٹھایا جائے گا۔ میرے عزیز بھائیو، حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعبے پر ایک لشکر چڑھائی کرے گی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان کرنا مغیبات امور میں سے ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ذریعے بعضی مغیبات بیان فرماتے ہیں اور انہیں پیشین گوئیاں کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک لشکر کعبے پر چڑھائی کرے گی، یہ لشکر کون سی ہوگی، کہاں سے آئے گی؟ تو ان کے بارے میں صحیح قول محدثین کا یہ ہے کہ اللہ و رسولہ عالم۔ بہرحال یہ لشکر چڑھائی کرے گی اور وہاں پر جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ سب زمین میں دنسائے جائیں گے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ دنیا کا عذاب جب دنیا میں اور ایک علاقے میں اللہ رب العزت کی نافرمانی بڑھ جاتی ہے اور سب لوگ اللہ رب العزت یا اکثر لوگ اللہ رب العزت کے نافرمان ہو جاتے ہیں، لوگ اللہ کی برائی برملا شروع کرتے ہیں، تو وہ لوگ جب اللہ رب العزت ان پر عذاب نازل فرماتا ہے تو سب لوگوں کو اللہ رب العزت اس عذاب میں شامل کرواتا ہے۔ تو عذاب میں نیک اور بد کا استثناء نہیں ہوتا، لیکن جب قیامت کے دن ان کا حشر کیا جائے گا ثم یبعثون علی نیاتہم، تو حدیث سے معلوم ہوا کہ ان لوگوں کو پھر قیامت کے دن ان کی نیتوں پر اٹھایا جائے گا، یعنی جو دنیا کی عذاب تو سب کے لیے ہوگی لیکن آخرت کی عذاب صرف ان لوگوں کے لیے ہوگی جو اللہ کے نافرمان ہوں گے، اور جو نیکوکار ہوں گے تو پھر وہ لوگ اللہ رب العزت ان کو آخرت کا عذاب نہیں دے گا۔ اور یہ بعین ہی اس آیت کی تشریح ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اے لوگو اس عذاب سے ڈرو، اس عذاب سے ڈرو جو صرف تم میں سے ظالم لوگوں کو نہیں پہنچے گا، بلکہ اس عذاب میں سب شریک ہوں گے۔ اور یہ وہ عذاب ہوتا ہے جب برائی عام ہو جائے اور اللہ عذاب بھجواتا ہے تو اس میں سب شریک ہوتے ہیں۔